بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین خصوصاً ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا۔ یہ کتاب فصوص الحکم جس کے مصنف ہیں ابن العربی محی الدین ابن عربی، تو یہ کتاب اس کا معنی کیا ہے؟ فص کا معنی ہوتا ہے نگینا، ایک خاص موتی، اور حکم جمع ہے حکمت کی، حکمتیں۔ مطلب یہ ہوا کہ حکمتوں کے نگینے جو آپ ساز پڑھتے جائیں گے، جتنے ہر فصل میں الگ الگ حکمت کا ایک نگینہ اور اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ اور اس کا جو موضوع ہے وہ موضوع ہے ولایت نوریہ، ولایت بادشاہت، وہ نوری ولایت جو کس کو بیان کرتی ہے؟ وہ آگے توحید خالص کو۔ جس طرح کہ حدیثوں میں آیا کہ مولا علی نے فرمایا کہ دین کی اول اس کی معرفت ہے، اور اس کی معرفت جب کمال کو پہنچتی ہے تو یہ اس کے یقین کا مرتبہ ہے، جب یقین کمال یا تصدیق جب کمال کو پہنچتی ہے تو یہ توحید کا مرتبہ ہے، توحید جب کمال کو پہنچتی ہے تو یہ پھر اخلاص خالص، یہ وہ توحید ہے جس میں کوئی بھی آلودگیاں، نقص کی، عیب کی کوئی اس میں آلودگی یا نجاست اس میں نہیں پائی جاتی۔ تو یہ ولایت نوریہ، اب لوگوں نے اس کو تصوف سے، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ ابن عربی صوفی تھے۔ تصوف اور ہے اور علم عرفان الگ ہے۔ تصوف جو برانچ ہے وہ علم اخلاق کی، اس کا موضوع علم اخلاق ہے۔ علم عرفان عقائد کے موضوع ہے ان کا۔ تو علم اخلاق میں جیسے تصوف میں آپ نے پڑھا ہے کہ وہ عملی میدان میں اس طرح کی ریاضتیں کرتے ہیں کہ انسان رذائل اخلاقی سے پاک ہو جائے اور فضائل اخلاقی سے اپنے آپ کو مزین کرے، تخلق باخلاق اللہ، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ وصل ہوتا ہے۔ قلب کو پاک اور طاہر کرنا تاکہ اس پہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات ہوں، نوری نوری اشراق ہوں، وہ علمی میدان علم اخلاق کا ہے۔ وہ علمی ہے، اگرچہ کہ اس علم اخلاق میں اسی جو عمل کر رہے ہیں اس کا علم بھی ہوتا ہے، لیکن علم عرفان عقائد کا علم ہے، اور عقائد بلند مرتبہ اور مقام پر ہوتے ہیں، کیونکہ آپ خود دیکھیں جیسا کہ قرآن میں ہے تفقہ فی الدین، تو یہ دین میں فقاہت، دین تین حصوں پر مشتمل ہے۔ وہ تین حصے آپ سے دروس میں عرض کر چکے ہیں کہ سب سے بلند مقام اصول دین یعنی عقائد کا ہوتا ہے، پھر ہوتا ہے علم اخلاق، اور پھر ہوتا ہے فروعات دین۔ یہ تینوں ملیں تو پھر دین بنتا ہے۔ تو اس سے یہ فروعات دین کی بنیاد علم اخلاق، اور علم اخلاق کی بھی بنیاد اصول دین اور عقائد ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں آیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور خود یہ روایت دوسرے فرقوں میں بھی اور عامہ میں بھی اور خاصہ میں بھی یہی ہے کہ ابن عباس نے پوچھا تو پیغمبر خدا نے فرمایا اس سے مراد لے یعرفونی، کہ میری معرفت حاصل کریں۔ اور اگر یہ حدیث نہ بھی اور بہت ساری احادیث بیان کرتی ہیں کہ امام سے پوچھا گیا، امام نے فرمایا لیس العبادت کثرت الصلاۃ والصوم، یہ عبادت زیادہ نماز اور روزے پڑھنے کا نام نہیں، یعنی عملی میدان نہیں ہے۔ انما العبادت التفکر فی امر اللہ عز وجل، عبادت اللہ تعالیٰ کے امر میں غور و فکر کرنے کا نام ہے، اور وہ عقیدہ ہے۔ تو یہ عقیدے کا مقام بلند ہے، ایک یہ بھی شائبہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ کتاب، اس میں اس کی کچھ بنیادی قوانین اور کلیات ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ نے فلسفہ پڑھنا ہے تو منطق اس کی زبان ہے۔ تو اس جو علم عرفان کو پڑھنے کے لیے منطق اور فلسفہ دونوں کا مطالعہ یا اس کا جاننا اس کے لیے معاون اور مددگار ہوگا کہ اس کو آپ سمجھ سکیں۔ تو یہاں پر یہ مقدمہ اس کی شرح کی ہے داؤد کیسری نے۔
یہ ملا فیض کاشانی کے شاگرد تھے، اور یہ داؤد کیسری نے یہاں سب سے پہلے مقدمہ لکھا ہے۔ ایک مقدمہ کتاب کا اکثر مصنف لکھتے ہیں، لیکن یہ شارح جو شرح کر رہا ہے اس نے ایک مقدمہ اور اس کی 12 فصلیں ہیں، ان فصلوں کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ وہ تمام قواعد اور کلی قوانین جو ابن العربی نے آگے اپنے کتاب میں متن میں بیان کیے ہیں وہ ان کی بنیاد پر ان کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ تو 12 فصول اس مقدمے میں شارح نے بیان کی ہیں، اور اس سے پہلے بھی ایک مختصر سا مقدمہ لکھا ہے۔ مقدمے میں کیا بیان کیا ہے؟ وہ مراتب کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آیان ثابتہ کو، یہ ایک اصطلاح ہے ایان ثابتہ، فلسفے میں اس کو ماہیات بھی کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے آیان ثابتہ یعنی علمی صورتیں، اللہ تعالیٰ ہر شے کا عالم تھا، ہے اور رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے علمی صورتوں کو سب سے پہلے ایسے کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو پہلا ظاہر، اللہ ظاہر بھی ہے اور اللہ باطن بھی ہے۔ ذات باطن میں ہے، غیب الغیوب ہستی ہے، اس لیے اس کو غیب الغیوب کہتے ہیں۔ اور یہ جو عالم اسماء ہے یہ بھی غیب کا عالم ہے۔ تو یہ جو ظاہر ہے یہ حقیقت محمدیہ اس کو کہتے ہیں، یہ فیض عالم ہے، یہاں سے فیض رسانی جاری ہوتی ہے، فیض عالم۔ تو یہ ہو گیا۔ اس کے بعد علمی جہان، علمی عالم، دوسرے الفاظ میں کہیں عالم اسماء، عالم غیب، جہت کے اعتبار سے مختلف نام رکھے گئے ہیں، کیونکہ اسماء کا عالم ہے، ٹھیک ہے، اور اسماء علمی میدان ہے، خارجی وجود نہیں ہے۔ جیسے انسان کوئی چیز نقشہ بنانا چاہتا ہے تو اس کا علم پہلے ہوتا ہے، تو یہ علمی میدان ہے، اور علم اسماء علمی ہوتے ہیں، اور یہ غیب ہے، مادی لحاظ سے نہیں بلکہ خارج کے اعتبار سے، خارجی وجود جو ملتا ہے۔ آپ دیکھیں آپ کے علم میں خارجی وجود الگ ہے، اسی گھر کا نقشہ ذہن میں بھی ہے، تو یہ خارجی وجود اس عالم کے بعد خارجی عالم ہے، اور وہاں پہ چیزوں کو وجود ملتا ہے۔ تو آپ کیا ذہن میں کہیں گے کہ یہ وجودات نہیں، علمی وجود ہے لیکن خارجی وجود نہیں، تو اس لیے عام طور پہ کہتے ہیں کہ وجودی خارجی وجود کے اگر اس سے نسبت دی جائے تو یہ عدم ہے، عدم مضاف، یعنی ان میں جو اسماء کی صورتیں ہیں ان کو خارجی وجود نہیں ملا، اس لیے اس کو عدم مضاف کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے متن میں شارح نے کیا لکھا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ابتدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی حمد سے، اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فیض اقدس سے ان علمی صورتوں کو معین کیا، مشخص کیا۔ اسماء تھے، اسماء کی ترکیب سے، جیسا کہ مخلوقات کو حدیث میں آیا کہ اگر انسان جان لے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو کس طرح خلق کیا ہے تو وہ کبھی کسی کے مخلوق پر اعتراض بلند نہ کرے۔ پھر بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے 49 حصے بنائے، یعنی اسماء، ان اسماء میں سے پھر سب کے 10 حصے بنائے، عشر۔ پھر ان میں سے اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق کو خلق کرنا تھا کسی کو 49 میں سے ایک دیا، یا 2 یا 3 یا 4، پھر یا اس کے عشر میں سے کسی کو 5 حصے، جو دوسرا عشر بنایا 10واں حصہ، اس میں سے 2 4 دیے تیسرے۔ اس ترکیب سے لامحدود موجودات خلق ہوئی، اور ان سب کی علمی صورتیں اس عالم اسماء میں موجود تھیں، اور ان کو کہتے ہیں آیان ثابتہ۔ اس لیے مصنف کہہ رہا ہے اس کو سمجھیں، علمی صورت کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر موجود کی الگ صورت، یہ ہر صورت عین ثابتہ، اور اس کی جمع آیان ثابتہ۔ تو کہہ رہا ہے مصنف کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو حقیقت محمدیہ ہم نے کہا تھا کہ یہ کل اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات غیب الغیوب، اور یہ حقیقت محمدیہ وجہ اللہ، یہ وجہ اللہ جو ہے یہ ظہور ہے اس کا باطن، اور یہ ظاہر، پھر اسی سے فیض عالم، اسی علت بنتا ہے ان آیان ثابتہ کی۔ اس حقیقت محمدیہ سے، اس فیض سے اللہ تعالیٰ نے آیان ثابتہ میں، یعنی اس علمی عالم میں ان آیان ثابتہ کو وجود کا لفظ نہیں، معین کیا، مشخص کیا، کیونکہ یہ اسماء لامحدود،
ان سے پھر جو تشخص اسماء کی ترکیب سے یہ آیان ثابتہ بنے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مقدر کیا اس غیب ذات، اپنی غیب کا عالم ہے یہ ذات، غیب الغیوب، اور اسماء کا عالم اس کو کہتے ہیں واحدیت، اور یہ والا عالم احدیت۔ تو یہ واحدیت میں یہ غیب ذات ہے، اور احدیت غیب الغیوب۔ تو یہ بات کہاں چل رہی ہے؟ واحدیت میں، واحدیت، اس کو یاد رکھیں، اس کو یاد رکھیں گے تو آگے مقدمے کے حساب سے آگے متن کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان ایان ثابتہ کو خارجی وجود دینا تھا تو اپنا اللہ تعالیٰ نے، مصنف کہتے ہیں، اپنے نور کی تجلی کی، نور کی تجلی، نور بمانا وجود، اللہ تعالیٰ نے ان ایان ثابتہ پر اپنے وجود کی تجلی کی تاکہ خارجی وجود ملے۔ تو پھر ایان ثابتہ جس طرح ہمارے ذہن میں ہوتا ہے اس حساب سے خارج میں ہم چیزوں کو وجود دیتے ہیں۔ تو یہ علت کے مرتبے پر ہے، یہ معلول کے مرتبے پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی تجلی سے خارجی عالم میں ان کو خارجی وجود عطا کیا اپنے جود اور کرم سے۔ کون سے اسماء؟ اللہ تعالیٰ کا جود، اللہ تعالیٰ کا کرم کرنا۔ تو جود اور کرم، جود کی تعریف بھی ہم نے ابو علیہ سینا میں پڑھی تھی، بغیر عوض کے، اللہ تعالیٰ کوئی عوض نہیں مانگتا، تو بغیر عوض کے اللہ تعالیٰ نے ان کو خلق کیا، خارجی وجود ان کو عطا کیا، اور ان کو ہبہ کیا ان کی استعداد کے مطابق۔ اب یہ استعداد کہاں سے آ گئی؟ کیونکہ یہ اسماء ہے، ہر اسم نے تجلی کرنی ہے اس عالم میں، جس بھی موجود پر تجلی کرے گا وہ اس کا ایک ظرف کہلائے گا، یا دوسرے عالم میں اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں مظہر، ایک مظہر چاہیے، محل مقام چاہیے جس پر یہ تجلی کرے۔ تو یہ آئینہ جس پر وہ تجلی کرتا ہے، جتنی استعداد ظرف کی تھی ویسی ہی اس کی تجلی، یا دوسرے الفاظ میں کہیں جس طرح کے عین ثابتہ اسماء کی ترکیب سے وہ بنا ہے اتنا ہی وہ یہاں پر ظاہر ہو۔ نور کی تجلی پڑی اللہ تعالیٰ کے وجود کی، تو جیسے ہی علم یہ عیان ثابتہ میں جس قدر اسماء کی ترکیب ہے، شدید ہے یا کم اسماء کے ترکیب سے وہ بنا ہے، اس حساب سے تجلی سے وہ روشن ہوگا۔ جیسے بلب ہے، کرنٹ تو 220 وولٹ کا آ رہا ہے، 0 واٹ ہے، کرنٹ تو پورا آئے گا لیکن وہ جلے گا 0 واٹ، اس کا ظرف ہی اتنا ہے، 10 واٹ کا اتنی ہی روشنی دے گا، 10 واٹ کی، 20 واٹ، واٹ جو ہے یہ ظرف اپنا ہے اس شے۔ تو جس قدر ایان ثابتہ کی ترکیب کم یا زیادہ ہوگی اسماء کی، اسی لحاظ سے نور جو کی تجلی سے وہ اس قدر ہی وہ ظاہر اور روشن ہوگا، یعنی اس کو خارج میں وجود ملے گا۔ یہ اتنا دقیق نہیں ہے، اس کو سمجھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس کو اپنی حکمت سے اس کو پائیدار کیا، خارجی وجود دیا اس کو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ عالم مادی، عالم مادی معاف کیجیے گا، یہ عالم خارجی، پھر اس کے اپنے مراتب ہیں، عالم ارواح، عالم مثال، عالم مادہ۔ تو سب سے پہلے اس علمی عالم سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وجود دیا۔ یہاں پہ آدم حضرت آدم کی بات نہیں، وہ تو جب نچلے عالم مادہ کی بات آئے گی تو وہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بدن کے لحاظ سے حل کیا۔ یہاں پر یہ جو بات ہو رہی ہے یہ آدم کلی، کلی آدم، تو یہ ایک اصطلاح ہے، اس کو یاد رکھیں۔ یہ کلی آدم کس کا سب سے علمی مقام پر سب سے حقیقت محمدیہ، جو ان تمام اسماء کا جامع ہے، تمام اسماء کو اپنے اندر پائے ہوئے ہے، اس حقیقت محمدیہ سے پھر اسماء ظاہر ہوئے، پھر ان کی ترکیب سے آیان ثابتہ کو وجود ملا۔ تو خارجی عالم میں بھی اسی طرح ہے، سب سے پہلے اس حقیقت محمدیہ کا خارجی وجود ہوگا اور اس کو کہتے ہیں آدم کلی۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو آدم علیہ السلام کو، یعنی حقیقت محمدیہ حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ العقل، اول ما خلق اللہ نوری یا روحی۔ تو یہ ہے وہ مقام و مرتبہ جو خارج میں بھی خارجی وجود ملا۔ جب عالم علم سے آگے بات آئی تو اس وقت بھی اس آدم کلی یعنی
پیغمبر خدا کی ذات کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلا خارجی وجود اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اور یہ خلیفہ نیابت ہے، نائب ہوتا ہے کہ جو یہ اگر فعلی عالم ہے تو فعلی عالم اس کے واسطے سے چلے گا، جیسا کہ نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے، لوگوں نے نعرہ لگایا لا حکم الا للہ، کہ حکم اللہ کا ہی چلے گا، پیغمبر مولا علی نے فرمایا کہ آپ کی بات حق اور سچ ہے، مگر اس فعلی عالم میں اللہ کا حکم اللہ کے بندوں سے چلے گا، اس کے واسطوں سے چلے گا۔ کون سے واسطے؟ جو حکم اس سے لیں گے، عام بندے کو تو اس کے حکم کا بھی نہیں پتا، تو یہ حکم کو پائے ہوئے ہے۔ کون سے حکم کو؟ کہ تمام احکام جو ان تمام عوالم میں جاری ہونے ہیں، تو یہ آدم کلی ان سب کو پائے ہوئے ہے۔ تو اس سے آگے کیا کہتے ہیں پھر، اسی کو جو پیغمبر خدا نے اپنی زبان سے ایک حدیث بیان فرمائی، کیا بیان فرمائی کہ انا سید و ولد آدم، میں آدم کی تمام اولاد کا باپ ہوں، حالانکہ مادی لحاظ سے حضرت آدم باپ ہیں، ان کی صلب سے تمام اولادیں پیدا ہوئی، پیغمبر خدا بھی انہی کی صلب سے اس عالم میں ظاہر ہوئے، تو وہ عالم مادہ کی بات نہیں ہو رہی، اس آدم کی بات ہو رہی ہے۔ تو پیغمبر خدا نے اس عالم میں آ کر یہ حدیث بیان فرمائی کہ میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، سید و سردار اول ہوں، اور پھر لیکن اس عالم میں رسالت کے لیے مجھے آخر میں بھیجا گیا، آخر میں اس لیے بھیجا گیا کہ فعلی عالم میں وقفہ در وقفہ ہوتا ہے، درجہ بدرجہ چیزیں آتی ہیں، اور جو آخر میں چیز آتی ہے وہ کامل ہوتی ہے، جیسے بیج ہے، بیج چلتا چلتا آخری مرتبہ اس کا پھل دینا ہے، تو یہ پھل تھا جو پیغمبر خدا کا اس رسالت لے کر اس عالم میں آنا، تو یہ بیج جو ہوتا ہے ابتدائی مرتبے میں بالقوہ سے اس میں تھوڑی سی اظہار ہوتا ہے، تو کامل اظہار جو ہے وہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس عالم میں مادہ میں آئے تو اس کا اظہار کیا، لیکن اپنے اس مقام و مرتبے میں یہ سب کے سید و سردار ہیں۔ تو پھر اس محمود کیسری نے اس کے بعد درود بھیجا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، پھر ان کی اولاد، ان کے ائمہ اطہار پر، پھر ان کے اصحاب پر، پھر ان کے اولیاء پر، اور جو ان کے سالکین جو اس راستے علم عرفان کے مسافر ہیں، جو حقائق کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس تمام عوالم کے جو حقائق ہیں، یہ عقائد ہیں، اس کا تعلق انسان کے ذہن سے ہے، خارج سے نہیں ہے، جو لوگ اس کو تصوف اور صوفیزم کہتے ہیں، یہ ذہن ہی ذہن میں ہے، البتہ ذہن ہی ذہن میں اس کا عمل اور اس کا استعمال یہی ہے کہ انسان علم کو ایک دوسرے سے وفق کرانا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کا متن اگلے مباحثے میں، والحمدللہ رب العالمین۔